محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ عنوان بڑا پیارا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ جو ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، جھوپڑے میں رہنے والا ہو یا بنگلے میں رہنے والا ہو، ہر ایک کی یہی چاہت ہے، یہی سوچ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پھیل چکا ہے اسے کس طرح روکا جائے اور اس ماحول کو اصلاح کی طرف کس طرح گامزن کیا جائے۔ ہر ایک کا یہی سوچ ہے، لیکن غلطی ہماری یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری اصلاح کیسے ہو۔ اگر ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کے رخ کو پھیرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو اصلاح کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم سب کو مل کر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایمان والا، اللہ کا ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہر ایک کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کیسے کروں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں فلاں آدمی گناہ گار ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس کے کرتوت ایسے ہیں۔ یہ باتیں کرنے سے معاشرے میں کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمارا اسلام، ہمارا دین محض باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ سطح یہ سطح نہیں تھی کہ ہر انسان دوسرے انسان کی باتیں کرے، اپنے بارے میں نہ سوچے۔ معاشرے کو بدلنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، اور معاشرے کی برائیوں کو اگر دور کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم سب کو مل کر یہ کرنا ہے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ یہی آج کا عنوان ہے۔ اب معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں؟ ایسا نہیں ہے اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو یہ خرابیاں دکھتی ہے کہ جو علماء کرام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمیں راستہ بتانے والے ہیں، ہمیں سیدھی راہ بتانے والے ہیں، قرآن اور حدیث سے تمام چیزوں کو نکال کر امت تک پہنچانا یہ علماء کرام کا کام ہے، لیکن نیکی اور بدی کے اندر جو فرق ہے وہ ہر مومن جانتا ہے۔ نیکی سمجھ میں آتی ہے، برائی سمجھ میں آتی ہے، لیکن برائی کو برا جاننے کے باوجود ہم اس برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے معاشرے کو بدلا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر برائیاں پیدا کی ہے، ہم نے معاشرے کے اندر تبدیلی لائی ہے، ورنہ ایک معاشرہ وہ تھا کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر معاملہ کیا تھا۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھی ہیں، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ صحابہ کرام کا دور گزرا ہے جس میں
معاشرہ ایسا تھا کہ ہر انسان نیکی کی طرف گامزن تھا، ہر انسان دین کی لو لگائے ہوئے تھا، ہر انسان قرآن کی دعوت عام کرنے والا تھا، ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا شعار سمجھتا تھا۔ لیکن آج ہمیں نہ نبی سے پیار ہے، نہ نبی کی باتوں سے پیار ہے، نہ نبی کے طریقوں سے پیار ہے، زبانی خرچ ہے۔ زبان سے ہر انسان کہتے ہیں میں محمدی ہوں، میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے پر اگر یہ معاملہ پیدا ہو گیا تو میں اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوں۔ لیکن اگر اسی امتی سے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور فدائی سے اگر یہ کہا جائے کہ تجھے نبی کا طریقہ اپنانا ہے، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے، وہ کہے گا نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ زبان سے نہیں کہہ سکتا، عمل سے کر کے بتائے گا۔ تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں جیسا ایمان تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں اے تیری ماں نے تجھ کو جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ تو دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، اللہ نے کوئی جانور بنا دیا ہوتا۔ اور ایک ہماری زندگی، گناہ پر نادم نہیں ہوتے، اکڑ کر چلتے ہیں۔ اب معاشرے میں کیا برائیاں پھیلی ہے کس کو پتا نہیں ہے، ہم سب ان برائیوں کو جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سی برائیوں نے جنم لیا ہے اور کون کون سی خرابیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے رسومات پھیل چکی ہے جس کو ہم نے دین مان لیا ہے کہ یہ دین ہے۔ ہمارے یہاں کی شادیاں، ہمارے یہاں کے پروگرام، شادیوں کے اندر ہماری شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہمارے یہاں کی شادیوں کے اندر ہم میوزک کا استعمال نہ کریں، ڈی جے نہ بجائیں۔ اور کہنے والے اگر کہتے ہیں تو کہ تمہارا دیکھو، تم کو ہم سے کیا مطلب ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ بتاؤ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں اور ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح ایک سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ نکاح کرنے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کو نصف ایمان کہا ہے۔ لیکن اسی نکاح کے کرنے کے پیچھے کتنی خرافات نے جنم لی ہے اور کون کون سی خرابیاں ہمارے اندر آئی ہے کہ ہمارے یہاں پر نکاح کے اندر چاہے دولہے والے ہو چاہے دلہن والے ہو، پہلے ہمارے یہاں پر ڈی جے بجتے ہیں، اس کے بعد میں ہمارے یہاں پر شادی کا پروگرام ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز نے جنم لیا ہے جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، جنم دن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں، جو بڑی بڑی شیخی بگاڑتے ہیں، روڈ پر کھڑے ہو کر دین کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج وہ لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ برتھ ڈے اسلام میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کر لیا، اپنی شریعت میں داخل کر لیا اور شریعت کو نکال کر گھر کے باہر کھڑا کر دیا کہ شریعت ہماری نہیں ہے، یہ ساری رسومات ہماری ہے۔ ہم ایک بات کا خیال رکھیں، اسلام میں رسمیت کا کہیں پر اسلام کے اندر رسمیت کو داخل نہیں کیا گیا۔ رسمیت اسلام میں حرام ہے، حرام۔ رسمیت کا نام اسلام نہیں ہے، رسمیت کا نام دین نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں جن کو کچھ نہیں سمجھتا، آج ہمارے ان بچوں کا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہماری نسل دین سے دور، ہماری نسل کے اندر اکثر و بیشتر وہ طبقہ ملے گا جو دین سے اور تعلیم سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے۔ تعلیم ہمارے یہاں پر نہیں ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی 1450 سال پہلے غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی قرآن کی آیتیں اتاری گئی تھی وہ کیا تھی؟ ہم اس پر خیال کریں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ہمیں پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور قرآن کی یہ آیتیں لے کر آئے، اقرأ پڑھ اپنے رب کے نام سے. سب سے پہلے جو سبق ہمیں دیا گیا وہ پڑھنے کا ہے، اور آج ہماری نسل کے اندر پڑھنے کا رواج نکل چکا ہے. جو ہمیں دیا گیا تھا وہ دوسری قومیں نے اس کو اختیار کیا، اس کو پکڑا، اس پر ریسرچ کی، اس پر محنت کی، اپنا جان لگایا، مال لگایا، سب لگایا. آج وہ لوگ تمہارے سروں پر بیٹھ کر تم پر حکومت کر رہے ہیں. تمہارے پاس اچھا ڈاکٹر نہیں جو تمہارے پیشنٹ کا علاج کر سکے، تمہارے پاس اچھا وکیل نہیں جو تمہارے مظلوموں کو کیس لڑ سکے، تمہارے پاس اچھا جج نہیں ہے جو صحیح فیصلے سنا کر تمہارے مظلوموں کو وہاں سے رہائی دلا سکے جہاں پر تمہارے نسل کے، تمہارے ایمان والے بھائی جن کا کوئی قصور نہیں ہے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے اچھے جج. ہماری کمزوری ہے، کون دور کرے گا؟ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پھر معاشرے کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی پڑے گا. تو یہ رسومات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تعلیم پر فوکس ہم کریں گے تو کیا ملے گا؟ تعلیم پر فوکس کرنے سے تمہاری پہچان ہوگی، تمہیں پہچانا جائے گا، تمہیں نام ملے گا. اور یہ ساری چیزیں جو رسومات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، نکاح کے موقع پر، منگنی کے موقع پر اور برتھ ڈے کے نام پر، اور ایک معاشرے کے اندر خرابی اور پھیلی ہے، حرام کھانے والا جس کو ہم کہتے ہیں گٹ کا سسٹم جو چل رہا ہے عورتوں میں بہت زور و شور سے شروع ہے. بیاج سود ہے اور بیاج کا لین دین چل رہا ہے. اگر کسی سے 10,000 روپے لیے اس کو ہفتہ باندھ کر یا پھر یہ انسٹالمنٹ کے ساتھ 10,000 کے 15,000 آپ کو دینا ہوگی. سود چل رہا ہے معاشرے میں گٹ کے معاملے پر، گٹ کا نام لے کر. تو یہ ہمارے یہاں کی مستورات، ہمارے یہاں کے مرد حضرات اور بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. یہ خرابیوں کو ہمیں روکنا ہے، اس پر روک لگانا ہے. اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرو، ان کا فائدہ مت اٹھاؤ. فائدہ اٹھانے سے اصلاح معاشرے کا عنوان پورا نہیں ہوگا. ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک شکل اختیار کرنی ہوگی کہ یہ جو معاملہ چل رہے ہیں اس کو کیسے روکا جائے. اب جیسے سود چل رہا ہے معاشرے میں، بیاج جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، اس کو کیسے روکا جائے. مسلمانوں کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صاحب ثروت اللہ نے نوازا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے. یہ لوگ اپنی کمیٹی بنا کر، ایک ٹیم بنا کر مشورے کے ساتھ اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنا پیسہ یہاں پر جمع کر کے ضرورت مندوں کو یہ پیسہ بلا سودی بینک جسے کہتے ہیں، ضرورت مندوں کو پیسہ بانٹ کر ان سے بلا سودی بینک کہ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے ہمیں لا کر جمع کرائے. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن کرے گا کون؟ ہمیں کرنا پڑے گا، پہل کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تب جا کر معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور تعلیم سب سے بڑی چیز ہے، تعلیم، کہ تعلیم سے آج کا مسلمان کوسوں دور ہے. تعلیم کو پکڑنا ہوگا. اپنے آنے والی نسلوں کی فکر اگر آج ہم نہیں کریں گے، مولانا ابو الحسن عالمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، تم یہ اگر سوچ رہے ہو کہ اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کے بغیر تم اپنے بچوں کو پال رہے ہو تو غلط فہمی میں مت رہنا. تم اپنے بچوں کو نہیں پال رہے، اپنے دشمنوں کو گھر میں پال رہے ہو. اس لیے ہمارے آنے والی نسلیں دین پر باقی رہیں، ہماری آنے والی نسلیں مرتد ہونے سے بچیں، ہماری آنے والی نسلیں ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے. اگر ہم انہیں مرتد ہونے سے، ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو
تو دوستو بزرگوں، اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں میں تعلیم کا کس طرح رواج عام کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے کس طرح آشنا کریں، یہ اصل چیز ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے خطاب بھی ہوں گے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور ابھی فی الحال سفر سے آیا ہوں۔ جو باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہیں سنی باتوں پر عفو و عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔